تو مجھے ملازم نے بتایا بہت ساری امیدیں جو ہیں نا ان لوگوں نے آپ سے لگا لی ہیں، اور بہت ساری امیدیں جو ہے نا آپ نے ان سے لگا لی ہیں۔ آپ نے بیلنس بالکل نہیں رکھا، اور جب آپ آئی ہیں آپ اسی کوشش میں رہی ہیں کہ انہیں کیا پسند ہے، ان کا کھانے کا کیا سٹائل ہے، گھر میں کس قسم کا سب کچھ ہونا چاہیے، ہر چیز ان کے لیول سے سب کچھ آپ لوگوں نے سوچنا شروع کر دی ہے۔ اگر سٹارٹ میں آتے ہی پہلے دن سے آپ نے ایک اپنے آپ کا لیول رکھا ہوتا، یہ بتایا ہوتا مجھے یہ چیز پسند ہے اور یہ چیز نہیں پسند ہے، نو نو کا ورڈز یوز کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا، کیونکہ اس نو سے نا زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کو آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ اب یہ غلطی تو ہو چکی کہ ہم لوگوں نے ہر چیز ان کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیا، لیکن اس چیز کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بات بڑوں کی ہے کہ ہمیشہ ایک لفظ سب نے سنا ہوگا کہ جھکے ہوئے جو ہوتی ہے نا ٹہنی، اسی کو پھل لگتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے بالکل ہی اپنے آپ کو اتنا نہیں جھکا دینا کہ دوسرا جو ہے نا وہ ہم پہ حاوی ہو جائے اور ہم بالکل سمم بکمن بن کے بیٹھے رہیں اور سب کی بس باتیں سنتے رہیں۔ لیکن ایک اچھے طریقے سے تمیز کے دائرے میں رہ کے ہمیں اپنی بات کو منوانا چاہیے۔ اگر لفظ نو یوز کیا ہوتا نا تو آج زندگی بہت آسان ہوتی۔ اب یہ غلطی تو ہو چکی ہے کہ آپ جب آئی ہیں آپ نے تو ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ڈھال لی ہے۔ ان کی مرضی سے کام ہوگا، ان کی مرضی سے صفائیاں ہوں گی، ان کی مرضی سے ہر طرح کی سیٹنگ ہوگی، ایون کہ آپ کے اپنا روم کا جو سارا سسٹم ہے، جو بھی ڈیکور ہے، وہ سب انہی کی مرضی سے ہوگی۔ اور اب ان سب چیزوں کو دیکھ کرنا اپنا وجود تو آپ نے ختم ہی کر دی ہے کہ اپنی بھی کوئی ذات ہے، اپنی بھی کوئی زندگی، کوئی لائف ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا تھا۔ ہر چیز ہم لوگ جو ہے نا سسرال کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ یہاں مٹا دینے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا وہ زیر کر دینا۔ یہاں زیر کر دینے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا۔ مٹا دینے سے اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس چیز کو ہمیں اعتدال میں رکھ کے بھی تو چلا جا سکتا ہے نا، بیلنس بھی تو کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو۔ بہت سی جگہوں پہ ان چیزوں کو مٹا بھی دینا چاہیے، اور بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے۔ بیلنس رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ یہاں جو آپ کا اپنا رائٹ تھا نا، جو آپ کی روم کی حد تک تھا، وہ بھی آپ نے دوسروں کے حوالے کر دی ہے۔ تو غلطی کس کی ہوئی؟ غلطی آپ کی ہے، میری ہے، مطلب میں بھی اپنے آپ کو اس میں کنسیڈر کرتی ہوں کہ غلطی ہم سب کی ہوتی ہے، اور اپنی غلطی کو جو تسلیم کر لیتا ہے وہی سب سے اللہ کی نظر میں بھی بیسٹ ہے، اور انسانوں کی نظر میں وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ یہ جو دور جا رہا ہے نا، اس میں کوئی اپنی غلطی مانتا نہیں ہے، اور اس قسم کی غلطی جو ہے نا ہم خود کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا اچھا کرتے کرتے نا ان کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ڈی گریڈ کر دیتے ہیں۔ اب جب آپ اپنے آپ کو کمزور اور احساس کمتری میں محسوس کر رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ خود ہیں۔ آپ نے مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا۔ اب ہم نے اس کا سلوشن کیسے کرنا ہے؟ غلطیاں تو اس دنیا کے انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو صحیح کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہوئے ہیں، اس کو صحیح بھی اچھے طریقے سے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اور اب جو غلطی کی ہم نے اصلاح کرنی ہے نا، اس کے لیے ہمیں خود کو بہت زیادہ برا بننا پڑے گا۔ جب آپ بری بنیں گی اس وقت آپ ٹھیک ہوں گی، اور اب جب آپ کے اوپر یہ الزام آئے گا نا کہ آپ جیسا برا بندہ ہی کوئی نہیں، تو پھر آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ کیسے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے سب ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں میں دعوت کے لیے بنا رہی تھی اچاری چکن۔ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں نے پیاز ڈالی ہے کیونکہ اچاری چکن میں پیاز بالکل نہیں ڈلتا، لیکن یہ بہت مزے کا بنتا ہے، ہلکی سی گریوی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو نا بالکل وہ بھنا ہوا سا نہیں پسند ہوتا۔ تو یہاں میں نے آئل لے لیا ہے، 2 میڈیم سائز کی پیاز لے لی ہیں، اور بالکل اس کو ٹرانسپیرنٹ سا کر کے، اور 1.5 ٹیبل سپون میں نے اس میں ادرک ڈال دیا ہوا ہے۔ اچھے سے اس کو کر لیں گے جی مکس، کیونکہ
یہ اس طرح سے میں بھی فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں، لیکن بہت مزے کا بنا تھا۔ نارملی میں بھی جو سب لوگ جس طرح سے بناتے ہیں چاری چکن، میں ویسے ہی بناتی تھی۔ تو یہ میں نے ایک ریسیپی دیکھی تھی تو مجھے اچھی لگی، تو میں نے کہا چلیں اس طرح سے ٹرائی جی، کرتے ہیں۔ تو کوکنگ کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنی غلطی کو مان جاننے کی۔ غلطی ہم نے کیا کی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گیو اوے کر دی ہے، بالکل جو ہے نا ختم کر دی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک طرح سے مٹا دیا ہے، ہم نے ان کی پسند کا خیال رکھا ہے، ان کی ناپسند کا خیال رکھا ہے۔ مطلب اس طرح سے کہ ایک بچہ ہے نا، وہ آپ کے روم میں آتا ہے، آپ اس کو مطلب بڑے پیار سے بٹھاتے ہیں اپنے پاس، اپنے بیڈ پہ بٹھاتے ہیں، اپنے کمرے میں اپنے روم میں جو ہے نا اس کو بٹھاتے ہیں۔ کچھ کھانے کی چیز اگر آپ کے پاس ہے وہ اس کو دیتے ہیں، بڑا لاڈ پیار کرتے ہیں، اور اس کو پھر کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا، اور جب وہ خود سے ان چیزوں میں انوالو ہوگا، آپ کے کسی میک اپ میں یا ڈرا میں چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، میک اپ کی ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، ان کو اگر اس بچہ معصوم ہے، اس کو نہیں پتہ، اور وہ خراب کرے گا، تو پھر آپ کچھ ٹائم کے بعد اگر آپ اس کو ہلکے سے سخت لہجے میں بھی اس کو منع کریں گے نا، یا وہ آپ کے دیور کا بچہ ہے یا جٹھانی کا ہے یا نند کا ہے، کسی بھی رشتے سے وہ بچہ آپ کا ہے، مطلب جو بھی رشتے سے وہ ہے، تو اس کے جو پیرنٹس ہوں گے نا، ان کے دل میں آپ کی جگہ بہت کم ہو جائے گی کہ پہلے تو یہ اس کو بٹھا بٹھا کے ہر چیز دکھاتی تھی، اور اب جو ہے نا اسی کو منع کر رہی ہیں۔ تو یہ کام آپ نے پہلے دن ہی کرنا ہے، مطلب اس طرح سے کہ اس کو پیار بھی کریں، اس کو کوئی کھانے والی چیز ہے وہ بھی دیں، لیکن سر پہ مت چڑھائیں۔ اسی طرح سے گھر کے باقی فرد کے ساتھ بھی اسی طرح کریں کہ ان کو بھی بالکل سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہر چیز میں آگے آگے ہو کے اگر آپ کام کریں گے نا ہر چیز میں، تو یہ آپ کے لیے کل کو بہت زیادہ جو ہے نا پرابلمس بن سکتی ہیں، کیونکہ آپ سٹارٹ میں جب سب کچھ کرتے ہیں اور بیچ میں آ کے جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا، تو یہ پھر مسئلے مسائل بہت زیادہ بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے سسرال میں پھر عزت تو بننا بڑی دور کی بات ہے، کوئی آپ کو اچھے طریقے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس بات کا یہی ہے کہ جتنا ایزیلی آسانی سے کام ہو سکے اتنا ہی کریں، زیادہ بڑھ چڑھ کر کریں گے تو پرابلمز ہی پرابلم بنے گی۔ جتنا آپ اعتدال میں رہ کے ایک لمٹ میں رہ کے ہر چیز کو لے کے چلیں گے اتنا ہی گھر کا ماحول اچھا رہے گا، آپ کی رسپیکٹ بنے گی، ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اس کی یہ باؤنڈریز ہیں، اس کو اس حد تک ہی رکھنا ہے۔ سٹارٹ میں اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں پھر کل کو پریشانی کا باعث ہی بنتی ہیں، اور گھر میں ماحول خراب ہوتا ہے، کوئی آپ کو اچھا نہیں کہے گا، ہمیشہ آنے والے پہ ہی بات بنتی ہے۔ جو پہلے سے گھر میں سب رہ رہے ہوتے ہیں نا ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا ہے، اس لیے اپنی ایک لمٹ بنا کے رکھیں۔ آپ نے اپنی سٹارٹ میں ہی آ کے نا ایک لمٹ رکھنی ہے، لمٹ ہوگی تو کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا جو ہے نا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی بھی قسم کا۔ اسی طرح سے گھر میں جو بھی بچے ہیں ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کریں، انہیں کچھ بھی آپ کا موڈ ہے کھلانے کا آپ کھلائیں، لیکن ان کو اپنی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس بالکل نہ کرنے دیں۔ پرسنل چیزوں سے مطلب ہے آپ کی وارڈروب ہے، آپ کی ڈریسنگ ہے، آپ کی سائڈ ٹیبلز کے ڈراز ہوتے ہیں، کچھ بھی روم میں آپ کی کوئی بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بچوں سے وہ گرنے سے ٹوٹ سکتی ہیں یا خراب ہو سکتی ہیں، میک اپ کا ہے جیسے، وہاں تک آپ نے اس بچے کو نہیں پہنچنے دینا۔ آپ نے اس کو پہلے دن منع کیا ہے نا کہ یہ بیٹا کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں، آپ پلیز پیچھے ہو جائیں، تو یقیناً اس کی جو ماں ہے نا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی، اور اس ماں کو بھی پتہ چلے گا کہ میرے بچے کو منع کیا گیا تھا۔ اگر تھوڑی سی اس درانی جٹھانی میں یا نند میں عقل ہوئی تو وہ اپنے بچے کو منع کرے گی کہ آپ نے روم میں جا کے چیزوں کو نہیں چھیڑنا، اور اگر عقل نہ ہوئی تو وہ اس چیز کو لے کے نہ لڑائی غصہ ماحول گھر کا خراب کرے گی۔ پہلے دن کی لڑائی اچھی ہے جو کہ 2 یا 3 مہینے کے بعد ہونی ہے، اس سے بہتر ہے کہ 2 مہینے کے بعد جب میک اپ آپ کا آدھا ٹھیک ہوگا اور آدھا خراب تو ہو چکا ہوگا تو پھر آپ اس بچے کو منع کریں گی۔ تو بات سب سے پہلے یہ آئے گی کہ پہلے تو یہ عورت ایسی نہیں تھی، اب یہ بری ہو گئی ہے۔ اسی طرح ساس سسر کے ساتھ بھی جو ہے نا لمٹ رکھیں، ان کے کپڑے پریس کرنا، ان کی پرسنل چیزوں میں دخل اندازی کرنا، ان کے روم کی جا کے صفائی کرنا، ڈیپ کلیننگ کرنا، ان کے ڈریسنگ کی، ان کے بیڈ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو روم کی حد تک کے صفائی کے لیے کہا گیا ہے، جھاڑو کے لیے کہا ہے، پوچھے کے لیے کہا ہے، آپ جھاڑو لگائیں، پوچھا لگائیں، آپ ان کا بستر طے کر دیں، لیکن جو ان کی باریک باریک چیزیں سائڈ ٹیبلز پر، ڈریسنگ پر بکھری ہوئی ہیں یا وارڈروب میں ہیں، اس حد تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنی باریکی میں آپ کو جانے کی اجازت دی ہی نہیں گئی ہے کہ آپ جو ہے نا خود اچھے بننے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری چیزوں میں گھس جائے،
اور اسی طرح سے پھر آپ کو 2-3 مہینے کے بعد سننے کو ملے گا کہ ساری چیزیں ادھر ادھر کر دی ہیں اس لڑکی نے، کوئی بھی چیز جو ہے نا ہمیں اپنی جگہ پہ نہیں ملتی، ساری چیزیں اس نے دائیں بائیں کر دی ہیں۔ وہ بزرگ ہیں، وہ ہماری طرح ینگ تھوڑی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ آپ کی بات تو مان لیں گے لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں یہی چیز چل رہی ہوگی کہ ہم نے تو ادھر ہی رکھی تھی، اس نے آ کر نا ہمارے کمرے کا سارا سکون برباد کر دیا۔ اس لیے آپ کو پرمیشن نہیں ہے ان کی پرسنل چیزوں میں نہ گھسنے کی۔ ان کے کمرے کو اچھے سے کلین کریں اور بستر صحیح کریں اور باہر آ جائیں بس۔ یہ چیز سننے کو تیار رہیں کہ ہماری وہاں وہ چیز پڑی ہوئی تھی، اس نے وہاں سے اٹھائی نہیں ہے، یا یہ چیز یہاں بکھری ہوئی تھی اس نے صحیح نہیں کی، وہ بہتر ہے نہ کہ اس چیز کے کہ اس نے ہمارا سکون برباد کر دی ہے۔ یہ چیز سننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی تھوڑی سی برائی برداشت کر لیں، یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے، کیونکہ بہو تو کبھی اچھی بن ہی نہیں سکتی۔ ازل سے ابد تک یہی سنتے آ رہے ہیں ہم کہ ساس بہو کا رشتہ ہی اسی طرح کا ہے۔ اگر وہ آپ کو پرسنل چیزوں میں گھسنے سے برا کہہ رہے ہیں تو آپ برداشت کریں، کوئی بات نہیں، اس چیز کو برداشت کر لینا ہے۔ لیکن اگر 2 مہینے کے بعد آپ پر الزام تراشی ہوگی، آپ نے غلط امیدیں لگا لی نا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، جی میرے ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا مان ہے آپ کو ان پہ، تو ان کی بیٹیوں سے بھی زیادہ ہوں، میں ان کی بہو نہیں ہوں، ان کا بڑا خیال رکھ رہی ہوں، میں ان کی چیزوں کا بڑا خیال رکھ رہی ہوں۔ اور جب 2 ماہ بعد حالات چینج ہوں گے، رویے بدلیں گے، تو پھر آپ غصہ کریں گی، تو پھر نہ میں آپ کو بچا سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی تیسرا بچا سکتا ہے، تو پھر آپ ان سب چیزوں کی جو ہے نا وہ ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ود ان فیملی فرینڈ۔ اللہ حافظ۔